پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی جان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لارے وائس کی طرف سے تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام قبول ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخلہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی سیر کیسے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جب جنت مل گئی، وہ وہاں پر آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، تو شیطان جنت میں کس طریقے سے داخل ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال دیا۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ خداوند عالم نے تمام اسماء آدم کو تعلیم کر دیے، پھر ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ اگر تم سچے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ خلافت ارضی کے تم سزاوار اور مستحق ہو۔ فرشتوں نے عرض کی مالک، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا ہے۔ پھر آدم سے فرمایا کہ ان کے نام تم بتاؤ۔ آدم نے سب کے نام بتا دیے۔ اس طرح آدم کی افضلیت فرشتوں پر ثابت ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم نے دنیا کی ان تمام زبانوں میں اشباح کے ناموں کو بتایا جو آسمانوں پر رائج تھے اور دنیا میں قیامت تک رائج ہوں گے۔ مورخین و محدثین کا بیان ہے کہ جب آدم کو سجدہ کیا جا چکا تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کا تخت اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے آسمانوں کی سیر کراؤ۔ بروایت ثعلبی ان کے لیے مشق اظفر کا ایک پردار گھوڑا پیدا کیا گیا جس کا نام میمون تھا۔ اس کے پر موتیوں اور جواہرات کے تھے، اس کے لگام جبریل تھامے ہوئے تھے، اس کے داہنی طرف میکائیل اور بائیں جانب اسرافیل تھے۔ ان فرشتوں کو حکم تھا کہ آدم کو میرے آسمانوں کے تمام گوشے دکھلا دو، اور آدم کو حکم تھا کہ میرے آسمانوں کے جن جن گوشوں میں فرشتے ہیں سب کو بلو اور سب کو سلام کرو۔ چنانچہ جناب آدم نے سب کو السلام علیکم کہہ کر سلام کیا اور سب نے وعلیکم السلام سے جواب دیا۔ سارے آسمانوں اور جنت کی سیر کرنے کے بعد خلاق عالم نے آدم و حوا کو جنت میں آرام سے رہنے کا حکم دے دیا، اور یہ کہ بڑے چین کے ساتھ ایام گزارنے لگے، اور شیطان چونکہ مردود ہو چکا تھا اور جنت سے نکالا جا چکا تھا، اور اسے یہ معلوم تھا ہی کہ آدم جنت میں ہے، لہذا اس نے اپنے بغض و حسد کے تحت جو اسے آدم سے تھا یہ سعی شروع کر دی کہ کسی طرح جنت میں داخل ہو کر انہیں جنت سے خارج کر دے۔ اس مقصد کے لیے وہ یہ چال چلا کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے کے قریب مصلح عبادت بچھا دیا اور اس پر 100 سال تک عبادت کرتا رہا۔ جب جنت کے دربانوں پر اپنی عبادت کا اثر جما چکا تو ایک دن طاؤس مور کے پاس گیا جو جنت کا خازن تھا، اور بروایت روضۃ صفا یہ کہا کہ ہم تم پہلے سے ایک دوسرے پر مہربانی کرتے چلے آئے ہیں، اب مجھے تیری امداد کی ضرورت پڑ گئی ہے، برائے کرم میری گزارش مان لے اور مجھے اپنے پروں میں چھپا کے جنت میں داخل کر دے تاکہ میں اپنے دیرینہ دشمن آدم کو یہاں سے نکلوا سکوں۔ طاؤس نے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ رضوان جنت مجھ پر نگران ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا تو میری خیر نہ ہوگی۔ البتہ تم کو ایک ایسے کارآمد کے طرف بھیج دیتا ہوں جو تمہیں کامیابی کی منزل تک پہنچا دے گا۔ اس نے کہا مجھے تو کام سے کام ہے، وہ کسی ذریعے سے ہو جائے۔ اس کے بعد شیطان کو سانپ تک پہنچا دیا اور اسے حالات سے آگاہ کر دیا۔ شیطان نے سانپ پر اپنی افسوس گری میں کامیابی حاصل کر لی اور اسے کہا کہ اپنا منہ کھول دو تاکہ میں تمہارے منہ میں بیٹھ کر داخل جنت ہو جاؤں۔ سانپ نے ایسا ہی کیا اور شیطان جنت میں پہنچ گیا۔